بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. غزہ پہ ٹوٹی قیامت کو 40 دن گزر گئے. یہ 40واں دن ہے اور ان 40 دنوں میں پوری دنیا بے نقاب ہوئی ہے. لوگوں کے ضمیر بے نقاب ہوئے ہیں, لوگوں کے احساس بے نقاب ہوئے ہیں, لوگوں کے جو دوہرے معیار ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں. بہت کچھ ہوا ہے ان 40 دنوں کے اندر. مغربی ممالک جو کہ حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں, عوام سڑکوں پہ ہیں اور مسلسل سڑکوں پہ ہیں اور فلسطین کے لیے آواز بنے ہوئے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں, لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے 40 دنوں کے بعد کہ یہ سیز فائر جو کہ شاید پاکٹس میں ہوتا ہے, تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے, 3 دن کے لیے سیز فائر, 2 دن کے لیے یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ یہ ختم ہوگی تو غزہ میں کون بچے گا؟ کیا وہاں پہ بچے بچ پائیں گے؟ کیا وہاں پہ نوجوان بچ پائیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف. جو ہمارے ہاں کی جو سیاست ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کے انداز لیے ہوئے رہی ہے, لیکن اب جو لفظی گولہ باری ہے سیاسی جماعتوں کی وہ بھی چل رہی ہے. اور فیض آباد دھرنا جو ہے اس کے حوالے سے بھی حکم نامہ آج جاری ہوا ہے, اور اس میں بھی احتساب نہ ہونے کی وجہ سے 9 مئی کا سانحہ دیکھنا پڑا. یہ آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے, اور حکم نامہ جو آیا ہے اس میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ اتنے سال کیس نہ مقرر ہونے کی یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے, کیونکہ یہ 5 سال کے بعد یہ کیس سنا گیا تھا. اس کو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہوا ہے. وفاقی حکومت نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے, یہ بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ کمیشن اپنی جو رپورٹ ہے وہ مکمل کرے گا. الیکشن کمیشن نے TLP کی فارن فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے 1 ماہ کا وقت مانگا, یہ بھی حکم نامے میں کہا گیا. اور اب اس کی جو اگلی سماعت ہے وہ 22 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی ہوگی. اور کل اگر آپ کو یاد ہو اسی کیس میں جن فیض جن باجوہ یعنی اس وقت کے جو آرمی چیف, اس وقت کے DGI اور اس وقت کے چیف جسٹس تھے, ان کو بھی کمیشن میں بلایا جا سکتا ہے, یہ اندیا دیا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا. دوسری جانب آج ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل میں ان کے ساتھ والے سیل میں ہیں, لیکن ان سے کچھ مغربی لوگ جو ہیں وہ IMF کے اور یورپی یونین کے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے اور یہ کس حد تک خطرناک ہے, ان دونوں موضوعات کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. بلاول صاحب نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رکھا ہے, اور آج وہ ایبٹ آباد میں تھے. ایک سائزبل جلسے کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا ہے, یہاں پہ اچھے جلسے سے خطاب کیا ہے, لیکن انہوں نے بزرگوں کو جو 70 سال سے اوپر ہے, ظاہر ہے اس میں زردائی صاحب بھی آتے ہیں, ان کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے. خود کو وزیر اعظم کے طور پہ پیش کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ میں ہوں, مجھے ووٹ کیجیے. اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں. کیا کہا ہے ذرا سنیے گا. کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو 4تھا بار وزیر اعظم بنا دے, جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے, ایک بار موقع دیجئے. ہم یہ 70 سال کے بابے پرانے سیاستدانوں کو پولائٹلی میں کیسے گھر بٹھانا پڑے گا. لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے, کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے. جو عوام کو آؤٹ رکھتا ہے اور کسی پیچھے والے کمرہ میں بیٹھ کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا MNA, یہ آپ کا وزیر اعظم. پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. دہشت گردوں نے, تحریک طالبان نے, دوسرے جماعتیں اپنے الیکشن چلا رہے تھے, پھر کسی ایک جماعت کو آپ پہ مسلط کیا گیا. یہ انہوں نے کہا ہے. آج نواز شریف صاحب بھی چیمبر آف کامرس جو ہے لاہور کی, اس سے بھی انہوں نے خطاب کیا, اور اس میں بھی کچھ اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا جلدی سے وہ بھی سن لیجئے. قطعاً نیت نہیں تھی کہ ہم پاور میں آئیں. میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں کیا, اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. نواز صاحب کی اسپیچ تیار تھی, شام کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا. چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے, الٹیمیٹم دیا ہے, اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا, انانے حکومت کو سنبھال لیا. پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے. بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہے. نواز شریف صاحب مشکلات کا بھی بات کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ 23 مئی کو ہو رہا تھا, 25 مئی کو ہوا, اس کے سے پہلے جو شہباز شریف صاحب ریزائن کرنے والے تھے اس کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ آج ہوئی ہے وہ یہ کہ سندھ حکومت جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف کارروائی کو رکوانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آ گئی ہے. پٹیشن دائر کر دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کے ملزمان کا فوجی ٹرائل ہی ہونا چاہیے. سندھ حکومت
صاحب کی درخواست میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات جو ہیں ان کو بھی بحال کرنے کی استدعا اس میں کی گئی ہے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جو نیب کے معاملات ہیں اس پہ تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے. جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل ہے اس کے اوپر بھی اب کام شروع ہو گیا, یعنی تفتیش شروع ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ ہیں جناب مظہر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے معتبر صحافی, سینئر تجزیہ نگار. بہت شکریہ. جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے مصعب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں مختلف موضوعات ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے خاص کر کے ہم لفظی گولہ باری بھی دیکھ رہے ہیں, ہم منشور بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن بند کمروں کی سیاست کا بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بند کمروں کی سیاست کے حوالے سے مستقل بات بھی ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر, آپ نے لکھا بھی ہے کل آپ کا جو کالم تھا, کہ کیا ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں؟ دیکھیں آسماں, ایک تو جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان گولہ باری ہو رہی ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون, اس سے تو ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو ڈچ کر دیا گیا ہے. اب ڈچ کس نے کیا؟ مسلم لیگ نون نے ڈچ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ڈچ کیا. لیکن وہ جو ایک فرسٹریشن ہے پیپلز پارٹی کی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت کیوں مسلم لیگ نون ان کا ٹارگٹ ہے, اور انہیں بیسکلی وہ ایسی کیا گریونسز نظر آ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ مسلم لیگ نون کو کر رہے ہیں. ان کے بیانات میں یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ان کے بیانات کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی, اس کے بارے میں ایک تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو نگراں حکومت میں کچھ ایسے لوگ رکھے جا رہے ہیں جن کا ایک پس منظر مسلم لیگ نون کا ہے اس میں, تو اگر یہ ہے تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن شاید ان کا اشارہ جوڑ توڑ کی طرف ہے صاحب, اور چونکہ آپ تو کئی دہائیوں سے, ہاں دیکھیں بلوچستان کے الیکٹیبلز کی بات ہو یا جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز کی بات ہو, تو یہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, تو ہوا جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے. آسما مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سندھ میں کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے اندر یہ پریشانی ابھر رہی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کے اندر اینٹائی پیپلز پارٹی جو الائنسز ہیں وہ بن نہیں رہے, بنوائے جا رہے ہیں. سندھ کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اربن سندھ کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ان کی پوزیشن جو 2018 میں ان سے سیٹیں لی گئی تھیں وہ ان کو واپس کی جا رہی ہیں. اس طرح کا تاثر ابھر رہا ہے کہ جس طریقے سے رولر سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے, جو کہ ایک تاثر بن رہا ہے, اور بہت سے ذرائع سے معلوم کیا کہ یہ تاثر اتنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, تب تو ان کی کنسرن اگر ہے تو وہ مسلم لیگ نون سے کیوں ہے. وہ جن لوگوں سے ظاہر ہے مسلم لیگ نون تو یہ نہیں کر رہی ہوگی, مسلم لیگ نون ممکن ہے کہ اس کا حصہ بن گئی ہو, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنی کنسرن نہیں شور کر رہے, وہ ان کو اس طریقے سے نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون ایز اے کنگز پارٹی جو ہے وہ ابھر کے ایک تاثر ابھر کے سامنے آ رہا ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک وکٹم پارٹی کے طور پہ ثابت کر رہی ہے, لیکن اصل وکٹم اس پوری سچویشن ہے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کم سے کم آن گراؤنڈ, کہ اگر کسی جماعت کو کارنر میٹنگز, الیکشن میٹنگز, ریلیز ان کی اجازت نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک بات, باقی تو پارٹی کو جلسے کی اجازت ہے. جی ہاں, تو پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی ٹارگٹ, لیکن یہ ناصر شاہ صاحب میں انہیں سے پوچھنے لگی ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو ناصر شاہ صاحب جو بات مذہب کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات کہ آپ کے خلاف وہاں پر ایک ان نیچرل الائنس بننے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے, کون آپ کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, کون بند کمروں میں فیصلے کر رہا ہے, کون جو ہے وہ نئی کنگ پارٹی بنا رہا ہے, یہ سب بلاول صاحب کہہ چکے ہیں. آپ کھل کے بات نہیں کرتے, آپ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ ضرور کر رہے ہیں, لیکن آپ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کے اہداف جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف سیاسی لوگوں کو نشانہ بنایا جائے. از اٹ ٹرو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں جو چیئرمین صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے۔ اب انہوں نے تو سب کے لیے کہا تھا، پھر ایک دم کچھ لوگوں کی داڑھی میں تنکا ڈھونڈنے لگ گئے، وہ لوگ ادھر سے بیان شیان آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے تو کسی کا نام اس وقت نہیں لیا تھا۔ آج بھی اگر ضرور یہ پولیٹیکل جلسوں میں باتیں اور ہو رہی ہیں، اگر آپ کہیں کہ جی نون لیگ کے خلاف یہ باتیں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان کو اپنے مد مقابل انہی کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی الیکشن ہوگا، اور جب گورنمنٹ میں ساتھ تھے تب بھی آزاد کشمیر میں ہم ایک الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چیئرمین کوئی ہمیں فیور مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فیور دے دی جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ یا فیور نہیں ملی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں سب کے لیے، ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کہا ہے، ڈیسپریشن کیوں نظر آ رہی ہے شاہ صاحب؟ سوری قطع کلامی معاف، جو بات ابھی مظہر صاحب نے کی، ایک تو ڈیسپریشن ہے، کوئی ڈچ کر چکا ہے آپ کو، کس نے آپ کو ڈچ کیا ہے یہ بتائیے۔ کسی یہ ہم ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں، ہم سے منافقت کی سیاست ہوتی رہی ہے، ڈچ وچ ہمیں کون کرے گا؟ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کہا، تو ایک دم سے سب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی سے کوئی ان کا الحاق ہو رہا ہے، کوئی اتحاد ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی الیکشن اتحاد نہیں ہوگا، سب اپنے سمبل پہ لڑیں گے۔ اور نون لیگ کی اچھا یہ چیزیں سب، لیکن اگر ہم نون لیگ والوں کو ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں میاں صاحب کو آ کے یہاں پہ جلسہ اچھا ہوا، ان کو مبارک دی ان کے شاندار جلسے پہ، یہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو غلط کیس میں سزا دے دی گئی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے میں، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی جلسے میں ہماری اسٹیٹمنٹ، ظاہر ہے ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، تو چیئرمین صاحب کے ساتھ یہی بات ہوگی سامنے۔ تو یہ تو سیاسی یعنی یہ وقتی سیاست ہے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم چاروں صوبوں میں ہمارے بغیر حکومت نہیں بنے گی، تو کیا وہ ایک مرتبہ پھر پی ایم ایل این کو یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی پھر حامی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی میں اس کے امکانات بھی ہیں۔ چیئرمین صاحب نے، جی میں آپ کو عرض کروں، چیئرمین صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ اب وہ والی سیاست جو روایتی سیاست جو پہلے رہی ہے، یا جس طرح خان صاحب نے بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی سیاست متعارف کرائی، اس سے وہ اب نہیں چلے گی۔ یا پہلے جس طرح کی رائیولری رہی ہے یا سارا کچھ ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ وکٹم بنتی رہی ہے، وہ اب ہم نے آگے نکلنا ہے۔ اب اگر الیکشن کے بعد ملک کے وسیع تر مفاد میں سب نے مل کر کام کرنا ہے، تو ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان یہ سی پیک ظاہر ہے ہم نے ہی شروع کیا، گوادر پورٹ پیپلز پارٹی نے حوالے کیا تھا چائنا کے، اس کو پھر میاں صاحب نے آگے بڑھایا بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن جب خان صاحب کے دھرنے لگنا شروع ہو گئے اور وہ جب جو بھی چیزیں ہوئیں تو سی پیک پیچھے ہٹ گیا، نہیں تو اس وقت تک بہت بہتری نظر آتی ہے۔ بعد میں خان صاحب کی حکومت آئی تو اور چائنیز گورنمنٹ کو اس طرح کا بیہیویئر تھا کہ وہ سارے پیچھے ہو گئے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں چیئرمین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پرانی والی سیاست یا وہ والی چیزیں نہیں ہوں گی آگے جا کے، اور ہم ساتھ میں بزرگوں کو بیٹھنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زردائی صاحب بھی 70 سال کے ہونے والے ہیں سر، تو یہ آج انہوں نے مشورہ بالکل وہ جی بالکل ہے، لیکن ظاہر ہے آگے فیوچر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کا ہے، یا اور بھی بہت ساری جگہوں پہ سارے اچھی بات ہے۔ اس طرح کی سیاست لوگ بھول چکے ہیں، ٹھیک بات ہے شاہ صاحب، یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ بھئی آپ صرف اپنے پوائنٹ اپنے ایجنڈے کے اوپر رہیں، ان کے اوپر بات کریں، گالم گلوچ اور بدتمیزی والی سیاست جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مصدق صاحب یہ الزام بار بار لگ رہا ہے، بہرحال اس تاثر کو کیسے پی ایم ایل این ختم کرے، لاڈلا ہونے کا تاثر، اس تاثر کو کیسے ختم کرے کہ بند کمرے میں آپ کے لیے آنے والی حکومت کا ماحول بنا دیا گیا ہے، یا پی ایم ایل این اینڈ ادر کنگز پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے، یہ تاثر بن رہا ہے بہرحال؟ دیکھیے، ایک تو میں ناصر حسین شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی نوک جھوک تو اب نہیں رکنے والی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن کیمپین ٹریل پہ جائیں گے اور کہیں گے ذرا پلیز تھوڑا سا ووٹ، آدھے ووٹ ذرا پیپلز پارٹی کو دے دیں اور آدھے ہمیں دے دیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو کوئی ہم نوک جھوک کریں گے، کچھ پیپلز پارٹی نوک جھوک کرے گی،
تو کسی بھی سیاسی بڑے جلسے میں ہوئے کسی ایک آدھ فکرے کو لے کر آگے چلنا اور کہنا کہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. سیاسی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ووٹ دو, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. میں یہ ناصر صاحب نے بالکل, شاہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام لے کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور کوئی بند کمروں کے اندر کوئی ہو رہا ہے معاملہ. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو بنائی تھی کیئر ٹیکر حکومت, یہ تو ہم سب نے مل کے بنائی تھی. 5-6 میٹنگز ہوئیں جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جا کے بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے, اور میاں شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر لیں. چلیں تھوڑی سی ذمہ داری ہمیں زیادہ دے دیں آپ بے شک, مگر باقی ذمہ داری تو تمام ہمارے جو الحاقی دوست تھے, جو پارٹیز تھیں, ان کو اٹھانی ہوگی. اور ہم نے کام بھی مل جل کے بڑا اچھا کیا ہے. میرے سامنے بڑے مشکل فیصلے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے بھرپور سپورٹ دی, اور پیپلز پارٹی کے بہت سے وزراء ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. میں بالخصوص بڑا مدعا ہوں جو ہمارے انڈسٹریز کے مختوم صاحب, مرتضیٰ صاحب تھے, وہ مجھے تو بہت مزہ آیا ان کے ساتھ کام کر کے. اور کبھی آپ نوید قمر صاحب کو مانگ رہے تھے اور کبھی ڈار انکل کہہ رہے تھے بلاول صاحب. تو یہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے موقوف کیا, جو ہمارے وہ کام جو ضروری تھے اس میں کام کیا مل کے. اب الیکشن آ گیا تو اب نوک جھوک شروع ہو گئی. دیکھیں مگر ایک چیز جو مجھے تاثر مل رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تاثر یہ مل رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ میاں نواز شریف کے آنے سے خراب ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کسی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی. یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا, آج پھر لیکن مصدق صاحب مل تو نہیں رہی. پی ٹی آئی کو چلے, پی ٹی آئی نہیں ہے اس وقت, میں ڈیولز رول پلے کر لیتی ہوں, ان کو تو نہیں مل رہی پی ٹی آئی. بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے وہ تو میاں نواز شریف چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. تو میاں نواز شریف کو آپ کہہ دیں کہ ہم تو تمہیں ٹھہراتے ہیں مورد الزام اس چیز کے لیے جس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں, لیکن کیونکہ تم آ گئے ہو یہاں موجود ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ہی ذمہ دار ہو. اوکے, اب اس کا کیا جواب ہے؟ میں کہوں گا کہ نہیں, ہم نہیں ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے پاس جا کے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دے دیں. جن چیزوں کی ذمہ داری, جی میں وہ بتانے لگا, جن چیزوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کی کیئر ٹیکر حکومت پہ, تو کیئر ٹیکر حکومت کے بھی اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں ہے. کاکڑ صاحب ہمارے دوست ہیں, جو وہ فیصلے کر رہے ہیں غلط صحیح, وہ تو احتساب ان کا کریں گے اور مبارکباد بھی ان کو دیں گے. تو میاں نواز شریف تو ان کے ذمہ دار ہو نہیں سکتے. اگر اور کوئی طاقتیں جو ہیں وہ جوڑ توڑ کر رہی ہیں تو میاں نواز شریف تو اس میں شریک نہیں ہے. بینیفیشری تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں بینیفیشری جیسے عمران خان صاحب تھے, وہ بھی خود جوڑ توڑ تو نہیں کر رہے تھے. جی, لیکن میں آپ کے سامنے جو مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی الزام دے سکتے ہیں. کچھ دن پہلے تک جو جماعتیں ہمارے ساتھ ملی ہیں یہ باپ پارٹی کے حوالے سے بالخصوص, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے آپ کے پرانے جملے یاد آ رہے تھے, ہماری حکومت آپ کو یاد جب باپ پارٹی کے ووٹ ملے تھے اور آپ نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کی تھی, مصطفیٰ نے تو چھوڑا اس وقت پارٹی کو, تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے باپ دوبارہ سے؟ میں آتا ہوں اس کی طرف, میں ذرا اس بات پہ بتا, کیونکہ میں نے آپ سے پرسنلی پوچھنا ہے. ضرور جب بھی آپ کہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں, ذرا لمبا ہوگا مگر دے دوں گا جواب. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں پچھلے 24 سال 1999 سے لے کے آج تک, تو میاں نواز شریف صرف 4 سال ملک کے جو پروسیس ہے جمہوری اس کے اندر شرکت اختیار کر چکے ہیں. 2002 میں باہر نکالا, 24 سال میں 4 سال, وہ بھی 5 نہیں دیے. 2013 میں آئے, 17 میں نکال دیے. 2002 میں باہر, لیول پلینگ فیلڈ کی کوئی آواز نہیں تھی. 2008 میں باہر, لیول پلینگ فیلڈ کی کوئی آواز نہیں تھی. 2017 میں باہر نکال دیا گیا جیتنے کے باوجود الیکشن, پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی حساب دیا, وہ نہیں حساب دے سکے اپنے بیٹے سے جو پیسے نہیں لیے اس کا, تو باہر ہو گئے. 2018 میں بھی نہیں تھے. تو مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف اس وقت ٹلٹ ہوتا ہے جب میاں نواز شریف تشریف لاتے ہیں. تو ہمارا جو نیریٹو ہم بلڈ کر رہے ہیں وہ بظاہر ایسا دکھتا ہے, مجھے ایسا دکھتا ہے کہ میاں نواز شریف کے 2 ہی ٹھکانے, 2 ہی مسکن ہیں, یا وہ جیل میں ہونے چاہیے یا وہ ملک بدر ہونے چاہیے. کیونکہ اگر وہ ملک بدر نہیں ہیں, یہاں پر آ گئے ہیں اور جیل میں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا. اب آپ کے سوال کا جواب. دیکھیے بات یہ ہوتا ہے ایسے کہ جب آپ یہ 24, میں نے اتنی لمبی آپ کو کہانی سنائی اس لیے
کہ جب آپ پروسیس کو اس طرح ڈسرپٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم جہاں پہ تو کنٹینیوٹی تھوڑی سی میاں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے رہی، پنجاب میں ہماری بڑی اچھی حیثیت سیاسی رہی، سندھ کے اندر ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی ایک کانسٹیچوئنسی ہے تاجروں کی، ریڑھی بانوں کی، چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی، لیکن ہمیں وہاں سیٹیں نہیں ملتی. اسی طرح بلوچستان میں ہم اپنے قدم نہیں جما سکے، ہم نے ذرا جمائے تھے تو وہ کاٹ دیے گئے قدم. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے کاٹے تھے، لیکن چھوڑے نا، میں اس بات کو نہیں کر، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا سیاسی پروسیس جمہوری نہیں چلتا اور آپ پوری طرح سے ہر جگہ پہ قدم جما کے اپنی سیاسی جماعت کو پورے ملک میں نہیں آرگنائز کر پاتے کیونکہ آپ کو توڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کئی جگہ ایسی رہ جاتی ہیں جہاں آپ کمزور ہوتے ہیں. پھر آپ وہاں پہ الحاقی جمہوری اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ حکومت بنا سکیں. اب اس وقت یہ بات جو ہے آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے کئی لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ ہوتے، کبھی آپ کے ساتھ ہوتے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوششیں تو تمام جماعتوں نے کی ہیں. یعنی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان، دیکھیں ہمیں اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ اگر الیکٹیبلز ہیں وہ غلط ووٹ تو لے کے نہیں آتے، وہ تو ووٹ تو لیتے ہیں نا جنرلی، پرابلمٹک تو ہے نا، میں آپ کی بات سے تو اتفاق، لیکن وہی باپ جب سینٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے تو نون لیگ کہے کہ یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے، اور وہی باپ جب آپ کے ساتھ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اصولوں کی سیاست. دیکھیں اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ اس الیکشن میں جن جن جگہوں پہ ہمیں پارٹنرز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کو یا توڑ دیا گیا یا وہاں پہ قدم نہیں مضبوط جما سکی، وہاں پہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ایسے الحاق بن جائیں کہ ہم دوبارہ سے 2013 اب میں یہاں پہ آپ کو روکتی ہوں، میں یہاں پہ آپ کو روکتی ہوں، بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے کہ مظہر صاحب کے پاس جاؤ، ناصر حسین شاہ صاحب، باپ آپ کے پاس جائے ثناء اللہ زہری کی حکومت گرائیں تو درست، باپ ادھر جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بند کمرے کی سیاست ہو رہی ہے. مطلب آپ کو اسی ملک میں رہنا ہے، اسی طرح کی جمہوریت آپ دیکھ رہے ہیں، تبدیلی نہ پہلے آئی تھی نہ تبدیلی اب آئی ہے، نہ شاید پہلے آئندہ کبھی تبدیلی آئے گی، یہی ہے، اسی محور میں رہنا ہے، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ یہ نقطوں کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی باپ جو ہے وہ پاپ ہو جاتا ہے اور کبھی باپ باپ بن جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے رہتی ہیں. دوسری طرف میں عرض کر دوں کہ لیول پلینگ فیلڈ اور اس کی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ابھی میرے انتہائی محترم ہیں مصدق ملک صاحب، انہوں نے 2002 سے بات کی، 97 سے بات کی. 88 میں کیا ہوا تھا؟ 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جو نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں، اور پنجاب سے بھی زیادہ نشستیں نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی تھیں. کیا ہوا؟ 2 دن کے بعد الیکشن ہوئے، وہاں کا پروونس نہیں دیا گیا اور سیٹیں کیا ہوئی تھیں. تو لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی. ہم نے ہمیشہ اگر حکومت بنائی بھی ہے تو لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی، اور لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. سندھ کی بات پہلے مظہر صاحب بھی کی انہوں نے کہ جی وہاں پہ اتحاد بن رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم کوئی بڑے خائف ہیں. ان اتحادوں سے ہم کبھی خائف نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ بنتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. بلکہ آپ کے یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ رویہ غلط بھی رکھا گیا، لوگوں کے اوپر کیسز، کوئی جیلوں میں تھے وہاں سے جیت کے آئے، بہت سارے لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، 18 میں بھی 13 میں بھی، لیکن ہم تو ہمیشہ زیادہ سیٹیں وہاں سے لیتے رہے. اور اس دفعہ ہم بہت پر امید ہیں کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ دیکھیے گا سرپرائز آپ کو رزلٹ آئیں گے. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، میں اس پہ آپ سے میں نے پوچھنا ہے، بائیفیکیشن لینی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا بہت، میں تقریباً 20 سال سے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بھی کور کر ہی رہی ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، لیکن مظہر صاحب آپ نے تو بڑے دیکھے ہیں، یہ جو بات کی ہے نا ناصر شاہ صاحب نے کہ پورے پاکستان پہ سرپرائز دیں گے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے، پھر میں بریک لوں گی. دیکھیے آسما، پہلی بات یہ کہ میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی خائف ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کس چیز کو کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یعنی ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی کیا؟ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں مل رہی کیا؟ ان کو کہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ اور کیا ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید سندھ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہسٹوریکلی اینٹائی پیپلز پارٹی اتحاد بنتے رہے ہیں، حکومتیں بھی بنتی رہی ہیں، ارباب رحیم ہو جائیں، علی محمد مہر ہو جائیں. اب وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ اینٹائی پیپلز پارٹی الائنسز کا حصہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا آج حصہ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑیں گے، اس مرتبہ بھی لڑیں گے. یہ بھی ہوتا رہا ہے، اور کوئی الائنس کامیاب بھی نہیں ہوا.
پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں. لیکن جو بات مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیے دونوں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں نے بدقسمتی سے ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا ہے. اور وہ کس طرح نقصان؟ تینوں کو شامل کر لے سر، تحریک انصاف کو بھی بیچ میں. نہیں، چلے تحریک انصاف تو 2013 کے بعد کا فینومینا ہے نا، 2011 کے بعد. ہاں، اس سے پہلے دیکھ لیں آپ. 88 میں IGI، 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس، 90 میں الیکشنز جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی گئی، اور پھر جس طرح الیکشنز ہوئے، مہران بینک اصغر خان کیس پورا اٹھا کے دیکھ لیں. 93 میں ایک موقع تھا شاید پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی. 88 میں بے نظیر بھٹو نے ایک کمپرومائز گورنمنٹ لی، جب غلام اسحاق خان نوابزادہ کی جگہ غلام اسحاق خان کو پریفر کیا گیا. 93 میں نواز شریف صاحب کے پاس یہ بڑا اچھا موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن پھر وحید کاکڑ فارمولے پر ایگری کر گئے، حالانکہ اس وقت ان کی ایک بڑی اسٹرانگ پرنسپل پوزیشن تھی. پیپلز پارٹی کو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. 99 اٹھا لے، وہ نہیں کھڑے ہوئے. پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا. تمام طرح مسلم لیگ نون سے اختلافات. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بڑا گرینڈ الائنس کیا، گرینڈ ڈاکومنٹ ہے وہ، لیکن پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف سے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وائلیشن ہوئی. تو میرا خیال ہے دونوں جماعتوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، ایک مرتبہ ری وزٹ کرنا چاہیے چارٹر آف ڈیموکریسی کو. اب ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں، 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا نا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن میں ہونا چاہیے، اپوزیشن کا ہونا چاہیے. مرکز میں تو یہ بات ہے، لیکن سندھ میں نہیں ہے. سر 18ویں ترمیم کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے. بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. میں شاہ صاحب سے پوچھ بھی لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید PMLN جو ہے وہ شاید 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ بہت قریب ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ اچھا ہے کہ بات بھی ہو جائے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہیے گا. پر کہ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، کریکٹ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کہا PTI کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہوگا، 9 مئی کے بعد والوں کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر پیپلز پارٹی کیسے کہہ رہی ہے کہ ہم چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ حکومت سازی کے اندر شامل ہوں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک سیاسی ورکر ہوں، اور اس لحاظ سے جو ہم لوگ یہ بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ الیکشن کے لیے ہم لوگ ہی کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی جلدی ہونے چاہیے. 8 فروری اب ہو رہے ہیں، بسم اللہ، اور انشاءاللہ سرپرائز ضرور دیں گے. دیکھیں جو سندھ میں صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے. اب تو ہم نے جو یہاں پہ بالکل سویپ کریں گے انشاءاللہ، شہری علاقوں سے بھی ملیں گے، تو ایک بڑا چنک جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ سندھ سے ہمارے پاس ہوگا. یعنی کراچی سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے؟ کراچی سے بھی؟ جی بالکل، اب بھی ہم نے جیتے ہیں نا، اب بھی ہم جیتے ہیں. اب تو ہماری سیٹیں بڑھی ہیں، اور جو یہ اس وقت کے حالات ہیں، ویسے ہمارے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز بہت قابل احترام ہیں، ان میں اچھی شخصیات ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ بہت اچھا پرفارم جو کیا ہے اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہمیں بہت زیادہ نشستیں ملیں گی. دوسروں کا حال اس وقت وہ نہیں ہے. جو MQM اگر پہلے مضبوط ہوتی تھی، پھر اس کی سیٹیں اگر RTS کے ذریعے PTI کو دے دی گئیں، لیکن اب MQM کا وہ نہیں ہے وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ایک سچویشن ہوتی ہے. تو PMLN کے ساتھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، مطلب MKM اور PMLN کے الائنس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. جی 1-2 سیٹوں پہ ہو سکتا ہے، جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں. ادروائز اس طرح کے الائنس پہلے بھی بنتے رہے ہیں، بلکہ جو 18 میں الیکشن ہوئے، آپ اگر نکال لیں ریکارڈ، تو بہت ساری ایسی نشستیں تھیں جہاں پہ PTI بھی اس الائنس کا حصہ تھی. PMLN نہیں تھی اس الائنس کا حصہ، لیکن کئی جگہوں پہ ان کے لوگ ہی نہیں تھے کھڑے ہوئے، لیکن ہم نے ان کو فیس کیا. اب تو بہت اچھی پوزیشن ہے سندھ میں، اور ہم وہ سویپ کر رہے ہیں. پھر جنوبی پنجاب میں ہم اچھا رزلٹ دیں گے آپ کو. لاسٹ ٹائم بھی RTS کے ذریعے آپ کو یاد ہے فیصل صالح حیات صاحب کی 200-250 سے سیٹ چینج کر دی گئی، 2-3 اور سیٹیں، لیکن اب وہاں پہ ہم زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں. پنجاب میں ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ضرور ہے، لیکن یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے ہی ووٹر سپورٹر جو ہیں یا خاموش ہو کے بیٹھ گئے یا وہ PTI میں چلے گئے. اب جو یہ حالات ہیں PTI کے، تو وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. بلوچستان سب ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے وہاں پہ ہمارے پاس 18 میں ظاہر ہے MP MNA بھی نہیں تھا، لیکن ابھی 4 ماہ پہلے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں.
11 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے سویپ کیا ہے, اور الیکٹیبلز ظاہر ہے میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے شامل ہوئے ہیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے پاس بھی آئے ہیں. یہ جو اس وقت گورنمنٹ تھی جس میں چیف منسٹر صاحب تھے نواب ثناء اللہ زہری صاحب, وہ پیپلز پارٹی میں, عبدالقادر بلوچ صاحب, اسی طرح اور بہت سارے جی اور اسی طرح اور بھی لانگو صاحب ہیں, بہت اور الیکٹیبلز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, تو اچھا رزلٹ دیں گے. کے پی میں بھی ہم محنت کریں گے, تو وہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی پوزیشن ہوگی ہماری حکومت سازی کے لیے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ مصدق صاحب کے پاس آؤں, میں مذہب آپ تو ظاہر کراچی اور پورے پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں, فائدہ ہوگا نون اور ایم کیو ایم کے الائنس کا, ایم کیو ایم اور نون کو؟ دیکھیے سارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس کراچی میں ملتا ہے. دیکھیے 2018 میں یہ شاہ صاحب جو بات کریں ٹھیک ہے, 2018 میں ایم کیو ایم کی سیٹیں ان کے حوالے کر دی گئی, لیکن آج کی سچویشن میں اگر پی ٹی آئی کو اسپیس ملتا ہے تو جینوینلی وہ وہاں یہاں سے سیٹیں جیت سکتے ہیں اس میں. اب وہ سیٹیں اگر جیت سکتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان سب سے زیادہ ایم کیو ایم کو ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو کانسٹیٹنسیز ہیں اور پیپلز پارٹی نے امپروو کیا ہے. امپروو اس لحاظ سے کیا ہے کہ اس وقت ان کے پاس 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی کے پاس کبھی بھی 3 سے زیادہ نشستیں کراچی میں نہیں رہی. سوری مذہب, میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روک رہی ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے امپروو کیا, پی ٹی آئی اگر آئی تو اس کا نقصان ہوگا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کے کینڈیڈیٹ ہی موجود نہیں ہوں گے, اگر ان کے سپورٹرز وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, اگر ان کو 2,500-3 ہزار موبلائز کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, والنٹیئرز نہیں ہوں گے, تو پی ٹی آئی کیسے الیکشن لڑے گی؟ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بات چیت چل رہی ہے. اچھا, ممکن ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو وہ اسپیس نہیں ملتی تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو سپورٹ کر سکتی ہے. ان کا ووٹر تو موجود ہوگا, اس کا جو لاس ہے وہ سب سے زیادہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا اتنا اسٹیک نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کو ہوگا. بالکل, بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں کوئکلی مصدق صاحب, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ کافی دیر سے خاموش ہے کہ ناراض ہی نہ ہو جائیں مصدق صاحب کو میں صاحب. لیکن یہ بتائیے ٹی ایل پی کا آج جو ابھی فیصلہ آیا ہے, حکم نامہ فیض آباد کیس میں, اس میں 1 مہینے کا وقت الیکشن کمیشن کو ٹی ایل پی کے اوپر دیا گیا ہے. سر دیکھیے, جی صاحب. اچھا دیکھیں, ٹی ایل پی کا جو فیکٹر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2013 اور 2018 میں کس طریقے سے ابھر کے آیا تھا. میں تو کل سے پرسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2 شخصیات کو بلا لیا جائے, ان سے 2018 سے 2024 تک کی سیاسی صورتحال کا ہمیں بڑے اچھے انداز میں پتہ چل جائے گا. ایک جنرل باجوہ ہیں, ایک جنرل فیض. سر وہ کمیشن میں آئیں گے, وہ پتہ نہیں آتے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا کیونکہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا. بالکل. اچھا, میں مصدق صاحب, اب آپ یہ ساری آپ نے دیکھ لی سندھ اور وہ سارا, تو پی ایم ایل این کے اوپر یہ بھی اعتراض ہے کہ جوڑ توڑ کے اوپر تو آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے جوڑ توڑ کر دیا, مگر جو میدان کی سیاست ہے وہاں پہ آپ ابھی, پنجاب آپ کا اگر گڑھ ہے وہاں آپ نہیں نکل رہے. ایک تو میں کسی حد تک مظہر عباس صاحب نے جو کہا, مگر تھوڑا سا مزاح گفتگو میں ڈالتے ہوئے وہ ناصر حسین شاہ صاحب کی بات کو گھمانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو گیا تھا وہ ہماری طرف آ رہا ہے. تو کہیں یہ تو اسٹریٹجی نہیں ہے ہمیں نشانہ بنانے کی کہ اگر ہمیں نشانہ بنائیں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹ اگر ان کو جگہ کم ملتی ہے تو آپ کو مل جائے گا. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی ہے پنجاب میں بھی جو آپ نام لے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا, میں آپ ہی کی بات کو گھما رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ گھما رہا ہوں, تو آپ اگر چاہیں تو بے شک. لیکن اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے پنجاب میں سے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو شاہ صاحب نے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ووٹرز ہماری طرف آ رہے ہیں, تو آپ کیا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جھگڑا تو ہمارا چل رہا ہے پی ٹی آئی سے پنجاب میں تو آپ کی اتنی اسٹرانگ پریزنس نہیں ہے. تو آپ کی بات سے تو آج ایسا لگا کہ یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر کو, اپنا تو ووٹر اتنا زیادہ شاید نہ ہو پنجاب میں, تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا تو شاید کچھ نہیں بنے مگر ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. ایسا تو نہیں ہے کہیں.
یہ اور یہ بھی کہ بند کمرے میں تو کہیں طے نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے ٹارگٹ کر لیں آپ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ لے لیں آپ لگے رہے. میں نے ویسے کیونکہ ان سے محبت کا رشتہ ہے بات تھوڑی گھمائی بھی ہے مگر کر بھی گیا. ہاں تو میں پوچھ لوں پھر جواب. سر شاہ صاحب یہی اسٹریٹجی ہے آپ کی جو کھل کے آ گئی ہے اب سامنے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی والوں سے یا وہ جو 9 مئی میں تھے ان سے تو ہمارا کسی قسم کی نہ بات ہے, نہ ہی کوئی اتحاد, نہ الیکشن میں نہ الیکشن نہیں. ووٹر کی بات کر رہے ہیں سر, ووٹر کی بات میں اسی پہ آ رہا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس پہلے کیا تھا. یہ وہی, میں بہت ساروں کو جانتا ہوں پنجاب میں, خاص طور پہ اگر لاہور شہر کی بات کر لیں, دیگر میرے ننیال وہاں سے ہیں, میرے ماموں خود ایم پی اے رہے ہیں وہاں سے لاہور سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ لوگ جنہوں نے کوڑے کھائے ہوئے تھے, بڑی بڑی سزائیں ہوتی تھیں, جن کی بہو بیٹیاں بھی جیل میں جاتی تھیں جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے, یا وہ باہر ان کو چلا جانا پڑا ملک چھوڑ کے. ان کے بہت سارے بچے لوگ آج پی ٹی آئی میں تھے. تو وہ میں اس کیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں گیا تھا پیپلز پارٹی کا سپورٹر یا کوئی ورکر کہہ لیں اس کو, وہ واپس آ رہا ہے. جو پی ٹی آئی کی سیاست سامنے آئی ہے, اس طرح کی انتہا پسندی کی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, یا انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایک شخص کے گرد گھومتی ہے جو صرف اپنی بات کرتا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی. سر ینگ ووٹر بھی اس کا موجود ہے, بالکل پرانا ووٹر. خود گرفتار نہیں ہونا, اس نے دوسروں کو گرفتار کروانا ہے. تو وہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی. تو میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں, کیا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں رہا؟ کیا ہم لوگ وہاں پہ نہیں جیتے بہت ساری نشستوں پہ؟ بالکل, اس کے لیے مگر آپ کو کینڈیڈیٹ بھی چاہیے نا سر, وہ پی ٹی آئی اور آپ کی کینڈیڈیٹ. ٹھیک بات ہے, ہاں اچھا وہ آئیں گے. اچھا میں بریک لے لوں, بریک کے بعد مصدق صاحب سے دوبارہ بھی پوچھیں گے وہی سوال کہ کیا واقعی اب یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ جوڑ توڑ ہی کریں گے, اور میدان میں کب نکلیں گے؟ وہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا پی ایم ایل این کا, جو کہ پیپلز پارٹی شروع کر چکی ہے. پی ٹی آئی کو شاید اجازت نہیں ہے, مگر اس کے اوپر شاید کیا اجازت نہیں ہے, تو اس پہ کیا ان کا کہنا ہے, بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب, ایجنڈا منشور اس کے اوپر بات ہوگی. یہ اچھی بات ہے کہ آپ, ایک نارمل سا لگتا ہے پاکستان کے لوگ لڑائی کے بغیر ایک دوسرے سے بات کریں, مگر آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو یا منشور, وہ اب نہیں ہوگا. اب وہ آپ کا صرف معیشت اسپیسیفک ایجنڈا ہوگا, اور پھر وہی کہ آپ میدان میں نہیں ہیں ابھی تک. تو پہلے تو میں ابھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پاسداری ہے, اور اس کے علاوہ ہماری پرفارمنس ہے. آپ ایسا کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پہلی تقریر ہے وہ چلا دیں, اس کے تھوڑے وہ کیا آپ انہیں کہتے ہیں, کلپس, ہاں وہ شارٹس چلا دیں, تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. اگر انہوں نے نہیں ذکر کرنا تھا ووٹ کا تو پھر کیوں کیا اس پہلی تقریر میں, اور کیوں کہا کہ ملک اس طرح ٹوٹ جائے گا, اور یہ مت کریں. اور میں بڑی برداشت کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں کہ ملک آگے بڑھے. تو وہ ساری گفتگو کیا تھی پھر؟ اور اگر وہ گفتگو ووٹ سے ہی شروع ہوئی, پوری تقریر ووٹ سے شروع ہوئی اور ووٹ کے اوپر ختم ہوئی, تو پھر یہ کہنا کہ میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا دامن چھوڑ دیا ہے, وہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ اس بنیاد پہ کہ وہ آ گئے ہیں. وچ برنگز می ٹو دا فرسٹ پارٹ آف مائی آپ کا پروگرام. تو میں وہ لمبی تکرار دوبارہ کروں گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ہی ووٹ بھی چلا گیا ہے, ووٹ کی عزت بھی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف کو جیل میں یا جلا وطنی میں ہونا چاہیے, بس 2 مسکن ہیں. یہ میرا تھیسس ہے کہ وہ اگر آ جائیں اور بے شک آ کے کہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا, ملک ٹوٹ گیا تھا, دیکھو ایسا مت کرو, ہمیں آگے بڑھنا ہے, میں اس وجہ سے آگے, وہ ووٹ کے خلاف ہے. وہ آئین کے بھی خلاف ہے تقریر, وہ ووٹ کے بھی خلاف ہے. لیکن وہ مومنٹم پنجاب میں جو 21 اکتوبر کو تھا وہ اس کے بعد نظر نہیں آیا. نہیں, کیوں آپ کو نظر آئے گا نا. ابھی اگر یہ فیصلے ہو چکے ہیں, جیسے ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کر آیا ہوں جس میں کہا گیا کہ فیصلے تو ہو چکے ہیں جی, ووٹ الیکشن کیوں کروانا ہے؟ تو پھر ہم یہ کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے جو الائنسز ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مومنٹم تو بھی آپ کے سامنے, وہ جو کیا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا,
یعنی جو کنگن ہاتھ میں پہنا اسے شیشے میں تھوڑا دیکھتے ہیں, وہ تو ہاتھ میں پہنا ہوتا ہے, وہ تو بھی نظر آ جائے گا. یہ جیسے ہی اب کیمپین شروع ہوں گی تو پنجاب میں کہاں کہاں کیا کیا کیمپین ہوتی ہے, کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے, وہ تو آپ روز کور کریں گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیریٹو کے اندر ایک گھیر ہے, اور گھیر یہ ہے کہ یہ تو آپ مان لینا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے ووٹ کا دامن چھوڑ دیا. ہم کہتے بھائی کس وجہ سے, جب میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ تقریر سن لیں, جہاں پہ انہوں نے چھوڑی تھی وہیں سے آ کے تقریر کا آغاز کر دیا اور وہیں پہ تقریر ختم کر دی, تو کہتے ہیں نہیں وہ تو چھوڑیں, وہ تو 21 اکتوبر کی بات ہے نا. جو حکومت تھی آپ سب دونوں جماعتوں کی یا چاروں جماعتوں کی, اس میں تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیارات آپ نے دیے, آپ نے بات ساری لیے نہیں ہیں. آپ نے ساری بات شروع کی میاں نواز شریف اس الیکشن سے, اور پھر میاں نواز شریف کے حوالے سے اسپیسیفک گفتگو ہوئی, اسی کا میں جواب دے رہا ہوں. 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا کیا کرنے میں کامیاب ہوئے, کیا کیا کرنے میں ناکام رہے, مگر اس کے علاوہ میں آپ کو 2013 سے لے کر 2017 کی کارکردگی بھی پیش کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا 24 سال میں ایک موقع ملا, 4 سال کے لیے 12,000 میگا واٹ بجلی لگ گئی, 1.2 ملین کیوبک فٹ کی گیس کے کارخانے لگ گئے, 7,000 میل کے وہ بن گئی وہ سڑکیں, فارم ٹو روڈ سڑکیں بن گئیں, موٹر ویز 800 کلومیٹر کی اضافی موٹر ویز بن گئیں, وہ سی ٹی اسکین لگ گئے, دانش اسکول یہ سب 4 سال میں ہوا. ایسے لگتا ہے کہ 100 سال میں یہی ہو رہا تھا. تو 4 سال میں جو ہوا, تو ہم وہ کارکردگی بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف 4 سال میں یہ کرتے ہیں تو اگر 24 سال انہیں ملے ہوتے یا کم از کم الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہوتا تو ملک کہاں ہوتا. یہ ہمارا وہ صحیح ہے, نیریٹو ہے, لیکن ماضی میں بہت کچھ ہوا. اگر میں بھی تفصیل میں چلی جاؤں, مظہر عباس صاحب نے صحیح بتائی, بہت لیگ پولنگ بھی ہوئی. مظہر عباس صاحب کی کسی بات سے میں نے انکار نہیں کیا. میں نے تو کہا کہ ہوپ فلی we are moving forward, hopefully towards better democracy. شاہ صاحب یہ پھر بالکل, شاہ صاحب پھر یہ بٹرنس جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے اور اسی طرح کی کوئی مخلوط حکومت جو ہے اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ جی 1-2 باتوں کی وضاحت کروں گا کہ ہم اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے کوئی نالا ہے یا اس کی وجہ کریے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں, بلکہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے تو کئی دفعہ کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کے پولیٹکس میں حصہ لیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے. تو اس کو اس طرح لے جانا, لیکن اب جو اگر کوئی بات ہوتی ہے, مثال وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تھی, سی ای سی کی میٹنگ تھی, ایک سندھ میں ہوئی, ایک پنجاب میں ہوئی, وہاں پہ کچھ چیزیں سامنے آئیں جو اصل میں جو ایشو تھا کہ جی وہاں پہ تو نئی اسکیمیں شروع ہو رہی ہیں. پنجاب کے دوستوں نے کہا, سندھ کے لوگوں نے کہا کہ جو ہم نے بجٹ میں پاس کی تھیں گورنمنٹ میں ان لوگوں کے لیے جہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے, وہ تک الیکشن کمیشن نے روک دی ہیں. تو شروع وہاں سے بات ہوئی تھی, پھر یہ آگے جاتی رہی. ہم تو میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور بالکل آ کے اپنا وہ اس میں لے. اور جو چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم نے وہ پرانی روایتی سیاست کو چھوڑنا ہے جس کے تحت ہمیشہ لیگ پولنگ ہوتی تھی, جو بھی جیتے. ہم سمجھتے ہیں, میں پولیٹیکل پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, میری یہ خواہش بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہونے والا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا اور ان کی کیبنٹ میں ہم ملک صاحب کو اور دیگر دوستوں کے کہ اس میں شامل ہوں. اگر ان کو مینڈیٹ ملا تو ہم ان کی غیر مشروط مدد کریں گے. اچھا, کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوگی. غیر مشروط مدد. مصعب آپ وائنڈ اپ کیجئے کہ کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی چیز یہ کہ الیکشن ہو, اور الیکشن میں ظاہر ہے عوام کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ عوام پیدا نہ کریں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے معاملات بہت میرا خیال ہے جو خطرناک ہے, وہ بہت اچھی رپورٹس نہیں ہیں. بس صرف یہی دعا ہے کہ جو پولیٹیکل ریلیز ہوں وہ ٹارگٹ نہ ہوں. 2013 اور یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ ہے سر, یہ اس پہ بھی بات آج بلاول صاحب نے بات کی تھوڑی سی. 2013 میں ہم نے بہت خوفناک سچویشن دیکھی تھی. پیپلز پارٹی اے این پی
MQM इनको बिल्कुल भी इलेक्शन इनके लिए और अब तो favorable JUIF और PMLN भी उसमें शामिल हो गई सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो सिचुएशन है, अदरवाइज देखिए, अदरवाइज सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी और PMLN अगर PTI के बगैर ये इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन मोतबर इलेक्शन नहीं कहलाएगा, क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होगी। दुरुस्त मैं बात, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं PTI की बात करें, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही। PTI को भी उस तरीके से नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, तो ये जाहिर है आप शायद हो सकता है सवाल उठेंगे, बिल्कुल, लेकिन इलेक्शंस की सूरत हाल ख़राब रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ तो मैदान में होगी और होनी चाहिए, बल्ला होगा और होना चाहिए। बाकी जमातें जो हैं उनको अगर सिक्योरिटी के नाम पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो भी वो भी सवाल उठाएंगी, जैसे बिलावल साहब उठा रहे हैं, JUIF उठा रही है ऑलरेडी, और नून लीग भी किसी हद तक उठा रही है। तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो ही एक अच्छा इंतखाब होगा, लेकिन सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।